آج کی نشست میں ہم جانیں گے یہود و نصارہ کی وجہ تسمیہ، سابی کسے کہتے ہیں، عربوں کے اندر شرک کی ابتدا، اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل قوم کے ساتھ پیش آنے والے چند عبرتناک واقعات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز ساتھیو، آج کے سبق میں ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 سے لے کر 66 تک انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم گزشتہ سبق کے ساتھ آج کے سبق کا ربط دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے یہودیوں کا تذکرہ پڑھا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر چلنے والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا مگر انہوں نے بے قدری کی۔ آگے وہ فرقے ہیں جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ان میں سے بعض کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں مشرکین عرب بھی شامل تھے۔ وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کر کے اپنے آپ کو مومن کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مومن تھے، لہٰذا ہم چونکہ اپنی نسبت ان کی طرف کرتے ہیں تو ہم بھی مومن ہیں۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مومن ہونے میں تو کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، مگر ان لوگوں کا مومن ہونے کا دعویٰ فقط ایک دعویٰ تھا۔ والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں۔ ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ مفسرین کرام نے اس سلسلے میں مختلف باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ ہادہ یہودوں کا معنی ہے رجوع کرنا۔ بنی اسرائیل قوم کے اندر وہ لوگ جو بچڑے کی پوجا کرنے لگے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، اس طرح تم معاف کیے جاؤ گے، تو وہ جو قتل ہو گئے ان کے ساتھ جو بچ گئے، یعنی جو قتل نہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے معاف کر دیا، انہوں نے کہا انا ہدنا الیک، اے پروردگار ہم نے تیری طرف رجوع کیا۔ چونکہ ان کے بڑوں نے ہودن کا لفظ بولا تھا، اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، تو اس کی طرف نسبت کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ جبکہ علامہ حازن رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ وجہ بھی لکھی ہے کہ یہ لوگ جب تورات پڑھتے تھے تو حرکت کرتے تھے، جس طرح ہمارے ہاں بچے جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، وہ جب اس کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، سبق یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ حرکت کرتے ہیں، ہلتے ہوتے ہیں، اور تہودا کا معنی حرکت کرنا بھی آتا ہے، تو اس وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے کہ جب وہ تورات پڑھتے ہیں تو وہ بھی حرکت کرتے ہیں، یعنی جھومتے ہیں۔ اور والنصارہ، جو نصرانی ہیں، نصران کی جمع ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں آتا ہے کہ جس محلے میں پیدا ہوئے تھے اس کا نام تھا ناصرہ، اس کی طرف نسبت کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو ناصری کہا جاتا ہے۔ چنانچہ تواریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے عیسیٰ ناصری علیہ السلام نے کہا، جس طرح حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکی اور مدنی کہا جاتا ہے۔ مکی تو اس وجہ سے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، اور مدنی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مدینہ منورہ آپ علیہ السلام کا دارالہجرت ہے، اور 10 برس آپ نے وہاں پر قیام کیا، وہیں پر آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، اور وہیں پر آپ علیہ السلام مدفون ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو محلہ ناصرہ کی طرف نسبت کی وجہ سے ناصری کہا جاتا ہے، اور ان کے ماننے والوں کو نصرانی کہا جاتا ہے، اور نصارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور نصارہ کہنے کی دوسری وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے میں، اور جو کچھ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے میں بیان کرتا ہوں اور لوگ مجھے اس کے مد مقابل تکلیف پہنچانے کے در پہ ہوتے ہیں، من انصاری اللہ، کون میری مدد کرے گا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کون ہے جو آگے بڑھے اور ان لوگوں کے مد مقابل میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو مخلص ساتھی تھے انہوں نے کہا ہم ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، ہم آپ کی مدد کرنے والے ہیں۔ نصرت کے معنی مدد کرنا ہے، چونکہ انصار کا لفظ استعمال ہوا ہے اس وجہ سے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ پھر ایک تیسرا گروہ ہے جسے سابعین کہا جاتا ہے، قرآن پاک کے اندر آتا ہے والسابعین، اور جو سابی ہیں، سبا کا لفظی معنی ہوتا ہے ایک دین سے دوسرے دین کی طرف پھر جانا، اور اسی چیز کو وجہ بنا کر مشرکین مکہ
حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو صابی کہتے تھے عیاذ باللہ۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آبائی دین کو چھوڑ دیا ہے اور ایک نئے دین کی طرف چل پڑے ہیں، حالانکہ یہ محض ان کا وہم تھا۔ پیغمبر تو پیدائشی طور پر موحد ہوتا ہے اور شرک کے قریب تک نہیں جاتا۔ یہ الگ بات ہے کہ پیغمبر کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے تو وہ باقاعدہ اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے احکامات کی تبلیغ شروع کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 40 برس ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور باقاعدہ حکم ہوا کہ اب آپ اپنی نبوت کا اعلان کریں اور جو احکامات آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے ملتے ہیں ان کو بیان فرمائیں، ان کی تبلیغ شروع کریں۔ مگر مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ پہلے ہمارے ساتھ تھے اور اب یہ پھر گئے، یعنی آبائی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین کی طرف پلٹ گئے، لہٰذا وہ ان کو صابی کہتے تھے۔ جبکہ صابی کون لوگ تھے؟ تفاسیر کے اندر ان کے بارے میں بہت کچھ آیا ہے۔ بہرحال صابیوں کی بات ہو رہی تھی تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جو لوگ مانتے تھے وہ زبور پر ایمان رکھتے تھے اور تعلیم کردہ جتنی بھی عبادات تھیں، جتنی بھی اچھی باتیں تھیں، ان کے اوپر عمل پیرا بھی تھے، مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ ستاروں کی بھی پوجا کرتے تھے، یعنی شرک کی بیماری ان کو لگ چکی تھی۔ جس طرح عرب صدیوں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلیم کردہ دین کے اوپر، سچے دین کے اوپر چلتے رہے، مگر بعد میں وہ بھی شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اور پہلا بدبخت انسان جس نے عربوں کے اندر شرک پھیلایا وہ تھا عمر بن لحی بن قمع۔ اس سے قبل سارے کے سارے لوگ موحد تھے اور یہ شخص اخلاق میں اتنا گرا ہوا تھا، بخاری شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ جس وقت لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے تھے یہ ان کے درمیان موجود ہوتا تھا اور دوران طواف بھی یہ چوری کرنے سے باز نہیں آتا تھا۔ اور اس کے لیے طریقہ کار اس نے کیا رکھا ہوا تھا؟ ایک چھڑی تھی جس کے ساتھ اس نے ایک ہک سی لگائی ہوئی تھی، اور جیسے ہی لوگ طواف کر رہے ہوتے تھے یہ اپنی اس سٹک کے ساتھ ان کے کندھوں کے اوپر پڑے ہوئے قیمتی کپڑے، رومال، چادریں ان کو اٹھا لیتا۔ رش تو نہیں ہوتا تھا، لیکن اگر کسی کی نظر نہ پڑتی اس نے اپنے پاس ایک بیگ رکھا ہوتا تھا، اس کے اندر وہ کپڑے چھپا دیتا، اور اگر کسی کی نظر پڑ جاتی تو فوراً معذرت کرتا اور کہتا دیکھو بھی غلطی سے ہو گیا، وہ میری سٹک کے ساتھ آپ کا کپڑا اٹک گیا، یہ آپ لے لیں۔ جو شخص اتنا اخلاق سے گرا ہوا ہو، اتنا فاسق فاجر ہو کہ طواف کرتے ہوئے لوگوں کی چیزیں تک چرا لیتا ہو، اس کی ایجاد کردہ دین کو کیا اختیار کرنا؟ مگر لوگ تو انتہائی بد کردار کے پیچھے بھی لگ جاتے ہیں اور وہ اس چیز کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو وہ کیا سارے کے سارے غلط ہو سکتے ہیں، جبکہ یہ کوئی پکی اور پختہ دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرمائے۔ ان فرقوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو شخص بھی ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، رب تعالیٰ پر سچے دل سے ایمان لائے کہ اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے، اس کی بھیجی ہوئی کتابوں کے اوپر ایمان لائے، فرشتوں کا قائل ہو، قیامت کے دن کو مانے، جنت اور دوزخ کا قائل ہو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، مگر وہ پیغمبروں، کتابوں اور فرشتوں کا قائل نہیں ہے، جنت دوزخ کو نہیں مانتا، حشر نشر کا قائل نہیں، تو یہ رب تعالیٰ کو نہیں مانتا۔ رب العالمین کو ماننا تو یہ ہے کہ جو اس نے کہا ہے اس کو بھی مانے، اور آخرت کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کو مانتے ہیں کہ وہ آنے والی ہے۔ اور صرف بات ہی کافی نہیں ہے کہ ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور یوم القیامہ کے اوپر، بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے اس کا ثبوت بھی دے۔ اور کون سے اعمال کرے؟ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے اعمال کیے اچھے، یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال بھی اچھے کرے، کیونکہ اچھے برے اعمال کا اثر ہوتا ہے اور اس کا دیکھنے والوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کو بالخصوص اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، چاہے ایک بات ہی کی کرتے، تو جس چیز کی وہ واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، جس چیز کی جانب وہ لوگوں کی توجہ مبذول کروا رہے ہیں، ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو اس چیز کو پریکٹس کرنے کی ضرور کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ خود کسی اچھی بات کی تبلیغ کرتے ہیں اور آپ عمل نہیں کرتے، ان لوگوں کی بات کے اندر اثر نہیں ہوتا۔ اس سے دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو وہ بات کے اندر جو اثر ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگ متنفر ہوتے ہیں کہ یہ آدمی ہمیں تو ان چیزوں کی وصیت کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، مگر خود یہ اس چیز کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ خود اس چیز کو اتنا مفید نہیں جانتا، یا پھر یہ سمجھتا ہے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے،
یہ اس سے بالا تر ہے۔ تو بہرحال جو لوگ کسی اچھی چیز کی طرف کسی کی بھی توجہ دلاتے ہیں اور کسی کے اندر بھی کوئی اچھی کوالٹی ہے اسے پیدا کرنا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں، خود اس کے اوپر عمل کریں۔ ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈز۔ جو تبلیغ انسان کے عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے وہ الفاظ سے کہیں زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل قوم جب وادی سینائی میں پہنچی، اس کی ساری تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم پہلے فرعون کے غلام تھے، اب ہم ایک آزاد قوم ہیں، ہمارے لیے کوئی قانون، کوئی دستور ہونا چاہیے جس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی۔ تب ان لوگوں نے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ یہ احکامات جو تورات کے اندر بیان ہوئے ہیں یہ تو بہت مشکل ہیں، ہم سے ان پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا اور اس کا ذکر فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور بلند کیا ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو، حکم ہوا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے، یعنی تورات قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل بھی کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تاکہ تم بچ جاؤ رب تعالیٰ کی گرفت سے اور آخرت کے عذاب سے۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر تم پھر گئے، حالانکہ خود مانگا تھا تم نے کہ ہم ایک دستور حیات مل جائے جس کے مطابق ہم زندگی بسر کریں، مگر جب وہ آپ کے پاس آ گئی اور آپ نے اسے انکار کر دیا کہ اس کے تو اعمال، اس کے اندر جو احکام ہیں وہ بہت سخت ہیں، ہم سے تو ان پر عمل نہیں ہو پائے گا۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ، پھر گئے تم، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے بعد کہ تورات پر تم نے عمل پورا نہیں کیا، فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، پس اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل تم پر، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت، لَكُنْتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، البتہ تم ہو جاتے پھر نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی رحمت کا دامن پھیلائے رکھا، تمہیں صحت دی، رزق دیا، اولاد دی، مال دیا اور دولت سے نوازا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، بحر کلزم کے کنارے ایلا نامی ایک شہر آباد تھا، اس کو ایلات بھی کہا جاتا ہے، یہ یہودیوں کا سی پورٹ ہے۔ بحر کلزم میں مچھلیاں بہت تھیں، ان کا پیشہ مچھلیوں کی تجارت تھا، وہ مچھلیاں پکڑ کر خود کھاتے بھی تھے اور دور دراز علاقوں میں اس کی تجارت بھی کرتے تھے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن شکار کرنے پر پابندی عائد کر دی، باقی 6 دن مچھلیاں پکڑ سکتے ہیں، مگر ہفتے والے دن 24 گھنٹے کے لیے ان کے اوپر پابندی ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھیں جیسے جمعہ والے دن غروب آفتاب سے لے کر اگلے دن غروب آفتاب تک مچھلیاں پکڑنا جائز نہیں تھی۔ اور یہاں ایک اور بات قابل فہم ہے کہ اسلامی تاریخ غروب آفتاب کے ساتھ بدلتی، جیسے آج جمعرات ہے تو آج مغرب سے جمعہ کا دن شروع ہو جائے گا اور کل جمعہ کی شام تک جمعہ کا دن باقی رہے گا، لیکن آج رات 12:01 پر جا کر انگریزی تاریخ تبدیل ہوگی۔ بہرحال ان پر ہفتے والے دن شکار کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی، جس طرح ہمارے لیے جمعے والے دن پہلی اذان سے لے کر امام کے نماز میں سلام پھیرنے تک پابندی ہے کہ اس دوران ہر وہ کام جس کا تعلق نماز جمعہ سے نہ ہو وہ حرام ہے، حتیٰ کہ وہ سودا سلف خریدنا ہو، لکھنا پڑھنا ہو یا کھانا پینا، وہ سب کچھ حرام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہیں اذان پہلے ہو جاتی اور کہیں بعد میں ہو جاتی تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں فقہا نے کہا ہے، جسے صاحب التفسیر نے نقل کیا ہے، کہ جس محلے میں آپ کی رہائش ہے اس محلے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا جو پہلی اذان ہے، اس کے بعد آپ کے لیے تمام جائز امور، وہ جن کا جمعہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ان کو اگر آپ سر انجام دیں گے تو وہ تمام کے تمام اعمال حرام شمار ہوں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کے ساتھ کن کاموں کا تعلق ہے؟ اس کا جواب یہ نقل کیا ہے صاحب تفسیر نے کہ اذان کے بعد وضو کر سکتا ہے، غسل کر سکتا ہے، مسواک کر سکتا ہے، خوشبو لگا سکتا ہے۔ اگر تو وہ جمعہ پڑھانے والا خطیب ہے، امام ہے، تو جمعہ کے متعلق عنوان کا مطالعہ کر سکتا ہے، حوالہ جات کو اکٹھا کر سکتا ہے، قرآن کریم کی آیات کو دہرا سکتا ہے، احادیث پاک کو دیکھ سکتا ہے، کیونکہ ان سب کا تعلق جمعہ کے ساتھ ہے۔ اور جن چیزوں کا تعلق نماز جمعہ کے ساتھ نہیں ہے، اچھی طرح سمجھ لیں کہ وہ اذان اول سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک حرام ہے۔ اچھے بھلے لوگ خرید و فروخت کرتے رہتے ہیں اور حلال چیزوں کو حرام کر کے کھاتے پیتے رہتے ہیں، پھر ہمارے لیے تو 1.5-2 گھنٹوں کی پابندی ہے، جبکہ ان لوگوں کے لیے 24 گھنٹے اس کام کو کرنا منع تھا، حرام تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وہ 3 حصوں میں، 3 گروہوں کے اندر بٹ گئے۔
ایک گروہ نے تو ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار شروع کر دیا، جبکہ دوسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے ان کو ایک آدھ مرتبہ منع کیا۔ جب دیکھا کہ یہ لوگ باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، جبکہ تیسرا گروہ وہ تھا جو آخر دم تک ان کوتاہی کرنے والے لوگوں کو سمجھاتا رہا، نصیحت کرتا رہا۔ پھر جو شکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مزید آزمائش کر دی کہ ہفتے والے دن مچھلیاں باقی دنوں کی نسبت اور زیادہ اچھل اچھل کر سامنے آتی اور ان کے اندر اور زیادہ لالچ پیدا ہوتا۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا ایسا نہیں کرنا، یعنی ہفتے والے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، مگر ان کی آزمائش بڑھا دی کہ عام دنوں کی نسبت ہفتے والے دن مچھلیاں اور زیادہ پانی کے اوپر اچھل کر سامنے آتی اور کناروں کے قریب آتی، ان کا لالچ اور بڑھ جاتا۔ یہ دیکھ کر وہ برداشت نہیں کرتے تھے، پھر وہ ہیلے بہانوں کے ساتھ شکار کرتے، بحر کلثم سے چھوٹے چھوٹے راجباں نکالے اور ان کے ذریعے پانی تالابوں کو لگاتے۔ اب جدھر پانی جاتا مچھلیاں بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتی، پھر پیچھے سے پانی بند کر دیتے اور پورا ہفتہ پکڑتے رہتے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ یہ کام نہ کرو، یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہفتے والے دن تھوڑی شکار کرتے ہیں۔ شکار اصل میں ہے کیا؟ جب ایک چیز کو بے بس کر دیا جائے، اس کی آزادی کو سلب کر لیا جائے تو وہ شکار ہی تو ہے۔ چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم میں چالاکی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نوجوانوں کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا، جبکہ ان کے بوڑھوں کو خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان کے اوپر اس حکم عدولی کے نتیجے میں۔ مفسرین کرام بتاتے ہیں کہ بندر اور خنزیر بننے کے باوجود وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور روتے تھے۔ پھر یہ 3 دن تک زندہ رہے۔ 3 دن کے بعد اللہ رب العالمین نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ جو آج بندر اور خنزیر موجود ہیں، یہ ان لوگوں کی نسل نہیں ہے، یہ مستقل حیوان ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بطور حیوان ہی پیدا کیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور البتہ تحقیق تم جانتے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، ان لوگوں کو جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے، فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن، فَقُلْنَا لَهُمْ، پس کہا ہم نے ان کو کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر ذلیل۔ یہاں پر بندروں کا ذکر ہے اور دوسری مقام پر خنزیروں کا بھی ذکر ہے۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پس بنایا ہم نے اس واقعے کو عبرت ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے تھے، وَمَا خَلْفَهَا، اور جو پیچھے آنے والے تھے۔ جس طرح آج کل کوئی واقعہ ہوتا ہے تو مشرق مغرب شمال جنوب سب کے لیے باعث عبرت ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے، ترمذی شریف کے اندر بھی آتا ہے اور ابو داؤد شریف کی بھی روایت ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب میری امت میں سے بھی کچھ لوگ بندر اور خنزیر بنائے جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یصلون ویصومون ویحجون، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے اور حج بھی کرتے ہوں گے، مگر گانے بجانے کے بڑے دل دادا ہوں گے۔ پہلے ادوار کے اندر صرف ویڈیو ہوتا تھا، پھر ٹیلی ویژن، پھر VCR، پھر سیریز، اس کے بعد کیبلز، اب انٹرنیٹ، ویریشن آف اپلیکیشنز ہیں جن کے اوپر ہر طرح کا مواد دستیاب ہے۔ کتنی چیزیں بنائی جا چکی ہیں اور آنے والے ادوار کے اندر نہ جانے اور کون کون سے ذرائع ایسے ہوں گے جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو پروموٹ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں بھی اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی۔ ایسے لوگ رات کو گانے بجانے کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے انسانوں کی شکل میں، جب صبح ہوگی تو وہ بندر اور خنزیر کی شکلوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ ان کی نمازیں ان کو نہیں بچا سکیں گی، ان کے روزے ان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ایسی نمازوں اور روزوں کا کیا فائدہ جو برے کام نہ چھڑوائیں۔ محض نماز پڑھ کر خوش ہونا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان کو بچانے کا بھی سوچنا چاہیے۔ ادھر نماز پڑھی، ادھر برے کاموں کے اندر لگ گیا اور اسے ضائع کر دیا۔ بعض لوگ یہ بھی دلائل دیتے ہیں کہ ہم تو نہیں دیکھتے مگر ہم اولاد کی وجہ سے مجبور ہیں، بھلا ان کو کس طرح گھر کے اندر بٹھایا جائے، کیونکہ ہم تو معذور ہیں، اب اور کیا کر سکتے ہیں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آپ گھر کے سربراہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا، اس کے باوجود آپ نے لا کر دیا۔ آپ ڈٹ سکتے ہیں ہر اس بات کی طرح جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے کے لیے یہ چیز نقصان دہ ہے، آپ افورڈ نہیں کر سکتے، اس کا نقصان یا اپنا نقصان، آپ ڈٹ جاتے ہیں۔ بالکل اس موقع پر بھی آپ ڈٹ جائیں، سٹینڈ لیں، اور جس طرح باقی کاموں کے لیے بچوں کو منع کرنے کے لیے آپ تدبیر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کو قائل کرتے ہیں، یہاں بھی قائل کریں، کیونکہ یہاں ایمان کا معاملہ ہے، یہاں ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی تباہ ہو رہی اور آپ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبانوں کی اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
وموعظۃ للمتقین، اور یہ واقعہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ لیکن ایسے واقعات سے نصیحت اور عبرت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن میں انسانیت کا مادہ ہو۔ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں اپنا بندہ بنائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم خود بھی نماز، روزہ، حج، عمرہ اور دیگر جو عبادات اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتے ہیں ان کو سنبھالنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا فرمائے، اسباب بھی دے۔ اس وقت اللہ کے غیر کی اتنی محنت ہو رہی ہے کہ برائی نہیں لگ رہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی، مال جان کی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔